اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ محرم الحرام کا چاند افق پر نمودار ہو چکا ہے اور کائنات پر ایک بار پھر غم اندوہ کی چادر تان دی گئی ہے۔ لیکن جب ہم فرش اعضا پر بیٹھتے ہیں تو ایک سوال ہمارے شعور پر دستک دیتا ہے، کیا کربلا صرف سن 61 ہجری کا دردناک واقعہ ہے کہ جس پر آنسو بہا کر ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، یا کربلا انسانیت کو بیدار کرنے کا ایک ابدی نسخہ ہے؟ جب ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات اور زیارت اربعین کے ان الفاظ پر غور کرتے ہیں کہ حسین نے اپنا خون دل اس لیے بہایا تاکہ بندگان خدا کو جہالت کے اندھیروں اور گمراہی کی حیرتوں سے نجات دلا سکیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اصل ہدف اصلاح اقوام تھا۔ آپ پوری کائنات اور دنیا کے لیے وہ ناجی ہیں کہ جس نے انسانیت کو مرنے سے بچایا۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اسی معرفت کو تلاش کرنے نکلے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ زیارت عاشورہ کی روشنی میں ان ایام عزا میں ہمارا اصل وظیفہ، ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے، اور جب ہم ان 10 دنوں میں خداوند عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں اپنے رب سے کیا طلب کرنا چاہیے۔ انہی گہرے اور فکری موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے چینل کے اسٹوڈیو پر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا احمد فراج نقوی صاحب۔ آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا صاحب، زیارت اربعین کا ایک مشہور و معروف جملہ ہے کہ امام نے اپنا خون دل تیری راہ میں قربان کر دیا تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی کی حیرت سے نجات دلائیں۔ بندگان خدا اور اقوام کی اصلاح کے لیے امام حسین کی شہادت کا کیا مقصد تھا؟ کیا امام کو واقعی دنیا اور پوری کائنات کا ناجی کہنا درست ہے؟ دیکھیے، دین اور شریعت کی حفاظت تو امام حسین نے کی، اور دین کو تجدید دین کر دیا امام حسین نے، یعنی خود رسول خدا کے بعد جو دین کے حالات ہو گئے تھے، امام حسین نے اس دین کی تجدید کی، اور صرف یہی نہیں، امام حسین نے ہر ایک رکن دین کو بچایا۔ اور ایک یہ چیز، دوسری یہ چیز کہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کا سوال تھا اس کی طرف متوجہ ہوں کہ بندگان خدا کے لیے امام حسین کی شہادت کا کیا مقصد ہے، تو اس کی طرف جب آپ متوجہ ہوں گے تو آپ پائیں گے کہ زیارت اربعین میں یہ فقرہ آتا ہے کہ بذل مہجتہ فیک، کہ امام حسین نے اللہ کی راہ میں اپنے خون کو پیش کیا، اپنے خون کو، اپنے خون جگر کو پیش کیا امام حسین علیہ السلام کو۔ کس لیے؟ لیستنقذ عبادک من الجہالہ، کہ تاکہ بندوں کو جہالت سے نکالیں۔ جہالت وہی جہالت ہے، یعنی ایام جاہلیت والی جہالت ہے کہ جس میں امام کی معرفت نہ ہو، اس کو نکال کر امام حسین علیہ السلام نے حقیقی ولایت کے مقام پر لا کے کھڑا کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام ناجی دنیا ہیں اور ناجی کائنات ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ دنیا جب پریشان ہو جائے، دنیا جب ظلم و جور سے تنگ آ جائے تو صرف ایک راستہ بچتا ہے، وہ ہے امام حسین علیہ السلام کا راستہ، جس پہ اگر ہم چلیں، جس کو ہم فالو کریں اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تو یہ امام حسین کے سبب سے، امام حسین کے وسیلے سے ہمیں یہ ملا کہ جس کے ذریعے ہم ناجی دنیا امام حسین کو کہتے ہیں، ناجی کائنات کہتے ہیں۔ اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ابی بن کعب جب مسجد میں تھے اور امام حسین داخل ہوئے تو ابی بن کعب نے رسول خدا کو دیکھا کہ رسول خدا نے کہا مرحبا بک یا ابا عبداللہ، امام حسین کو دیکھ کے رسول خدا نے کہا کہ خیر مقدم اے ابو عبداللہ الحسین۔ اور امام حسین جب رسول خدا کے پاس آئے تو ایک مرتبہ کہا کہ آپ زینت ہیں زمین و آسمان کے، انت زین السماوات والارض، آپ آسمان و زمین کی زینت ہے۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ یہ زینت ہے زمین و آسمان کی، رسول خدا کیسے؟ تو رسول خدا نے فرمایا، اس کے بعد یہ پوری حدیث ہے جو آپ سنتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ پوری جو حدیث وارد ہوئی۔ اور یہ صرف اتنی حدیث نہیں ہے، یہ حدیث اور بھی اس میں فقرات ہیں۔ فرمایا کہ ان الحسین سفینۃ النجات، رسول خدا نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے،
یعنی کسی کو ہدایت چاہیے، کسی زمانے میں بھی چاہیے، زمانے کی قید نہیں ہے، حالات کی قید نہیں ہے، معاشرے کی قید نہیں ہے، کسی کو بھی اگر ہدایت چاہیے تو وہ امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور سفینۃ النجات ہے، نجات کی کشتی ہے، نجات کے لیے بھی ہدایت نجات سے پہلے کا سبب ہے۔ جب ہم مبتلا ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوتی ہے نجات، تو نجات کی کشتی ہے امام حسین علیہ السلام کہ اس کے ذریعے سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں۔ وعز، اور امام العز ہے، یعنی اور رسول خدا نے فرمایا وہ امام العز، کہ امام حسین علیہ السلام عزت کے امام ہیں۔ یعنی اگر ہمیں دنیا میں عزت چاہیے، آج عزت کا معیار کچھ بھی ہو، لیکن اگر ہمیں دنیا میں عزت چاہیے تو وہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ملے گی۔ اور کیوں؟ کیونکہ وہ عزت کے امام ہیں۔ صاحب اسی سے جڑا ایک اور اہم سوال جو زیارت عاشورہ کے ذیل میں ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ کہ ان ایام عزا میں ایک عزادار اور سچے مسلمان کی حیثیت سے ہمارا اصل وظیفہ اور ذمہ داری کیا ہے؟ ہم ان دنوں کو صرف روایتی طور پر گزاریں یا ہماری کوئی خاص ذمہ داری بھی ہے؟ ان ایام عزا میں زیارت عاشورہ نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہم ان ایام عزا کے ذریعے اپنے آپ کو خدا کے نزدیک وجیح کیسے قرار دے سکتے ہیں، یعنی ہمارا چہرہ خدا کے نزدیک کیسے منور ہو سکتا ہے، کیسے مکرم ہو سکتا ہے، کیسے عزیز ہو سکتا ہے۔ بہترین مثال خود زیارت عاشورہ ہمیں اس پیغام کی طرف متوجہ کراتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام حسین کے وسیلے سے اللہ کے نزدیک وجیح قرار دے سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خود یہ زیارت عاشورہ یہ کہتی ہے کہ اللہم اجعلنی عندک وجیحا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، یعنی اگر ہمیں شہرت چاہیے، ہمیں عزت چاہیے، ہمیں کوئی وقار و مرتبہ چاہیے، تو بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، یعنی ہم کو یہ وجاہت امام حسین علیہ السلام کے توسل سے، ان کے وسیلے سے اور ان کی اس فیض سے ہمیں یہ مقام و مرتبہ، ہمیں عزت و مقام مرتبہ جو بھی چیز چاہیے وہ اس زیارت میں جو ذکر ہوا وہ یہی تھا کہ امام حسین کے وسیلے سے ہمیں مل جائے گی۔ اور یہ بہت بہترین مقام ہے، اور خود ہمیں یہ ایام عزا موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ہم ان ایام کو اس طرح قرار دیں کہ ہم غم حسین کے ذریعے اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اور زیادہ سے زیادہ غم حسین برپا کریں، اور اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو منور چہرہ قرار دیں۔ یعنی امام کی معرفت کیا ہوتی ہے اسے آشنا کر دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام کا اگر سب سے بڑا معرکہ اگر دیکھا جائے تو وہ یہ رہا کہ امام حسین نے ہم سب کو یہ موقع دیا، امام حسین نے ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم امام حسین کے ذریعے اپنے امام کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ آغا جب ہم ان ایام عزا میں فرش عزا پر بیٹھتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت سے کیا طلب کرنا چاہیے؟ یعنی ایک حسینی کو ان دنوں میں خدا سے کیا مانگنا چاہیے جو اس کی آخرت اور دنیا دونوں کو سنوار دے؟ میں پھر اسی فقرے کی طرف جاؤں گا کہ جہاں پر اس فقرے میں زیارت عاشورہ کے فقرے میں آیا کہ اللہم اجعلنی عندک وجیحا بالحسین فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں وجیح قرار دینا۔ اور خود اس کے پہلے جو فکرے ہیں کہ اکرمنی بکا وان یرزقنی طلبتارک ما امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ ہم کو اہل بیت اور ہم کو کرامت بخش، ہمارے چہرے کو کریم بنا دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ جو امام منصور ہیں یعنی امام زمانہ کے ساتھ ہم امام حسین علیہ السلام کے خون کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ خوب بہا طلب کریں اور اس کا بدلہ لیں، یہ ہم کو خدا سے طلب کرنا چاہیے۔ اور اپنے امام کی معرفت کے سلسلے میں بھی ہمیں چاہیے کہ ان ایام عزا میں اللہ سے طلب کریں۔